بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم بزرگوں دوستوں، یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے آپ سن رہے تھے، اس کے بعد بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ آج کل یہ باتیں زیادہ دیکھنے کو آ رہی ہیں، اس لیے میں آج کل یہ بات کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہو، نماز پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، بس ہم دین کا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ نے، اللہ کے رسول نے دین کا جو مفہوم بیان کیا اور دین کے جو احکام بیان کیے ہیں، ان سب کا مجموعہ دین ہے۔ اگر ہم ان سب کو حتی الامکان ادا کریں گے تو ہم دیندار ہیں اور پکے مسلمان ہیں، پورے مسلمان ہیں۔ اور جتنی اس میں کمی ہوتی جائے گی اتنی ہمارے ایمان میں کمی ہوتی جائے گی، اتنی ہمارے مسلمان ہونے میں کمی ہوتی جائے گی، اتنی ہمارے مومن ہونے میں کمی ہوتی جائے گی۔ امید ہے کہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ بات تو ذرا کچھ مشکل سی ہے، آسان کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے یہودی اور یہودیوں کے بڑے زبردست عالم تھے، اور عالم ہی عالم نہیں تھے بلکہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور اچھے انسان۔ ان کا قصہ حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاشی میں مدینے میں آئی تھی، جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے، ایمان لے آئے اور پکے سچے اسلام پر داخل ہو۔ ایک مرتبہ ان کے دماغ میں ایک بات ہے کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ یہودی مذہب کے حکم پر بھی عمل ہوگا اور اسلام کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اسلام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی، بالکل آسان بات ہے۔ اسلام میں جمعے کے دن کا احترام ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، اسی واسطے اس میں خاص عبادت مقرر کی گئی ہے، جمعہ کی نماز، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، سنتے رہتے ہیں۔ اور یہودی مذہب میں ہفتے کے دن کی، پار کے دن کی تعظیم اور احترام، وہ اس دن میں عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں جمعے کا بھی احترام کروں گا، پار کے دن کا بھی احترام کروں گا، اس واسطے کہ ہفتے کے دن کا، پار کے دن کا احترام کرنا یہودی مذہب میں حکم ہے، اور اسلام میں اس کی بے حرمتی کا حکم نہیں ہے کہ ہم تو دونوں پر عمل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت شریفہ نازل فرمائی
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو یہودیت کو بالکل چھوڑ دو، پورے اسلام میں داخل ہو. یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خیال کی تردید ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ پورے اسلام میں کفر و شرک کی تمام باتیں چھوڑ ان سے بالکل دور. خاص طور سے ہماری سماجی زندگی ہے نا، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، اس میں یہودیت، حنوفیت، نصرانیت بالکل چھوڑو. اپنی صورت شکل سے، اپنی گفتگو، اپنے بات سے، اپنے رہن سہن سے پورے مسلمان کو. دوستو یہ سماجی زندگی جو ہے نا، سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، یہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے اور اسلام سے نکلنے کا بھی پہلا دروازہ ہے. اس وقت جو اس ملک پر ہو رہا ہے اس سے ہم فکر مند ہیں، لیکن اس سے زیادہ فکر مند اپنے بھائی مسلمانوں کی سوچ سے. وہ ہندوؤں والی باتیں اشتہار کرتے جا رہے ہیں اور بس اس میں کیا ہے کہ یہ تو بھائی چارے کی بات ہے جی، یہ تو میرے پلاپ کی محبت کی بات ہے جی، یہ تو انسانی ہمدردی کی بات ہے جی. یہ دماغ میں بیٹھنے کی بات ہے. کوئی بھلا لے کر، بندوق لے کر تمہارے سامنے تھوڑے کھڑا ہوگا. ایسی لبھاؤنی باتیں ہمارے سامنے رکھی جائیں، اسی سے ہم اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہیں. اسی میں سے ایک بات ہے، اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، پڑوسی عورتوں کی خبر کی بھی رکھو. خاص اس مسئلے میں ہندو لڑکے، میں نے تو اس کو بھائی بنا رکھا ہے، میں نے تو اس کو بہن بنا رکھی ہے، اور کیا کہ اس کو دھاگا باندھنے کو راکھی بہن بنا رکھی. میں نے 2 روپے 10 روپے کچھ دے نہیں دیا، اچھی تو بات ہے. دیکھو اس کو کیا برائی ہے اس میں. میرے دوستوں ان سب چیزوں سے بچو. یہ جو کفر کی دعوت ہے، یہ کفر کی دعوت ہے. اور ایک بات اور سنو، یہ چیزیں غیر کی ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی. ہندوؤں، کافروں، غیروں جو تہوار ہوتے ہیں، خاص طور سے مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس سے بالکل دور رہو اور اس دن اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو. یوں کہتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غیظ و غضب پڑتا ہے، غیظ و غضب پڑتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنی معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی بالکل اسلامی بناؤ، بالکل اسلامی. دیکھو سن لیجیے، بعض وقت سرسری طور پر ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے. تو سوچ سمجھ کر بولا کرو.
سے آفت سے محفوظ رہو. یہ میں عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے کہ حدیثوں کا ترجمہ ہر جگہ ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑا صحابی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. حدیث پاک انسان ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے. اور انسان ایک بات زبان سے کہتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. وہ ہے اسی کا درجہ, اسی کا مفہوم, اسی کا سوچ سمجھ کر وہ اٹھیا بات نہ ہو. اللہ کے رسول کی توہین نہ ہوتی ہو اس جملے سے, کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹتا ہو اس سے, کہ مسلمان کی بے آبروئی نہ ہوتی ہو اس سے. سوچ سمجھ کر گالیاں دینا فاسقوں کا کام ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے الفاظ استعمال کیے ہیں. اولیاء اللہ, اللہ کے دوست, حزب اللہ, اللہ کی جماعت, اللہ کی پارٹی, اور بہت سارے الفاظ ایسے ذہن میں نہیں آ رہے بہت سارے. اسی طریقے سے کچھ ایسے الفاظ ظاہر کیے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے. مثال کے طور پر فاسق کا لفظ استعمال کیا جائے قرآن پاک میں. فاسق اس کو کہتے ہیں, اور ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں. میرے اور آپ کے درمیان ایک بات طے ہوئی, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بات مجھے ماننی چاہیے, آپ بھی جانتے ہیں یہ بات مجھے ماننی چاہیے. پھر اس کی خلاف ورزی کی جائے اس کو فاسق کہتے ہیں. طے شدہ بات کی خلاف ورزی کی جائے اس کو فاسق کہتے ہیں. ہم نے اللہ سے اس کی اطاعت کا عہد کیا اور اللہ کے احکام, شریعت کے احکام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہوئی ہمیں تسلیم ہے کہ سب صحیح ہے اور ہمارے عمل کرنے کی. پھر اس کے خلاف ورزی کی جائے گی وہ فاسق ہے. اب آپ سمجھو ایک تو ویسی غلطی ہے اور ایک وہ جو ہمارے آپ کے درمیان کیا ہو رہا ہے ہم ایسا کریں تو اس کی خلاف ورزی ہے, یہ زیادہ برا ہے. تو فاسق ہونا بہت برا ہے. اس بات کو قرآن پاک میں تفصیل کے بعد آپ سمجھ لیں. اب سمجھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گالی دینا کسی مومن کا کام نہیں, بلکہ گالی دینا ایک فاسق انسان کا کام ہے, فاسق انسان کی عادت ہے, اللہ کے نافرمانوں کی عادت ہے. اس واسطے میرے بھائی نہ مذاق میں گالیاں دو, نہ غصے میں گالی دو, نہ گالی کا تکیہ کلام بناؤ. تکیہ کلام تم سمجھتے ہیں بے ارادے بیٹی چھوڑ بہن چھوڑ نہ معلوم کیا کہتے رہتے ہیں خام. اس طرح کی جو ہے گالی دینا بھی مقصود نہیں ہے, بس زبان میں بات چڑھی ہوئی ہے, بات بات میں باتیں نکلتی ہیں زبان سے, اور غصے میں آ کے اور لڑائی جھگڑے میں آ کے اس طرح کی گالی دینا یہ فاسق ہونا ہے, مومن اور مسلمان کا کام. دیکھو گالی دینے کو کتنا ہلکا سمجھتے ہیں, اور حدیث شریف میں کہا گیا سباب المسلم فسق وقتاله کفر, اسی کا ترجمہ ہے. کسی شخص کو فاسق مت کرو, کسی کو کافر مت کرو, کسی کو ملعون مت کرو, کسی کو خدا کا دشمن مت کرو.
کسی کو بےایمان مت کرو. ایسی اچھی اچھی باتیں ہم کو سکھائی جاتی ہے. حدیث پاک کی ترجمہ ہے میرے دوستوں. اگر وہ شخص ایسا نہ ہوگا تو یہ سب چیزیں لوگ کر کہنے والے پر پڑیں گی. یعنی کہنے والا ایسا ہو جائے گا. اسی طرح یہ مت کہو کہ خدا پر خدا کی مار، خدا پر خدا کی پھٹکار، خدا پر خدا کا غضب ٹوٹے، خدا کو دوزخ نصیب ہو، ایسا. بلکہ نہ کسی انسان کو کہو اور نہ کسی جانور اور کسی بے جان چیز کو کہو. یہ باتیں نہ کسی انسان کو کہو، نہ کسی جانور کو کہو اور نہ کسی بے جان چیز کو کہو. میرے بھائی دیکھو تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں سکھاتے ہیں. ہمارا دین کتنی اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے. اور یہ تو ہم ان کے سیکھنے ہی سے معلوم، یہ ان میں عمل کرنے میں لاپرواہی. میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کو سننے ہی سے طبیعت عمل پر آمادہ ہو. اس طرح کا عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو جو صحبت کہتے ہیں، اسی سے طبیعت آمادہ ہو. اپنی طبیعت پر زور ڈال کر ان باتوں پر عمل کیا کرو، عمل آسان ہوتا ہے. دیکھو بات پھر واز کی ہو جاتی ہے، تعلیم کی ہو جائے. یہ ہو کر جانا تو ہم نے دیکھا ہے، اس کے بیچ میں ایک لکیر ہے. یہ تو پتہ نہیں یہ حدیث کس درجے کی ہے، اور اسرائیلیات ہے. آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پھل سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، کھانے پر آمادہ تیار نہیں ہوئے تھے. شیطان نے ایٹی چوٹی کا دور لگا لیا تھا، تیار نہیں ہوئے تھے. حوا پر اس کا جادو اثر کر دیا. بہن بیٹیوں کو بچا کے رکھو، دل بھی نرم، عقل بھی سمجھ بھی کم. چاہے کوئی دن میں دعویٰ کرے برابری کا، لیکن برابر ہے نہیں وہ. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو اللہ نے حاکم بنایا. ان کی حفاظت کی ذمہ داری، ایمان کی ذمہ داری، سب چیزوں کی ذمہ داری آپ کو ڈالی. تو حوا نے وہ دانا وہ پھل لیا اور نیند توڑ کر بتایا آدم کو، اس میں کیا حرکت ہے، اس میں کیا برائی ہے، اس کے کھانے میں کیا نقصان ہے. وہ نشان جو باقی ہے سب میں یہی سب بات چلتی ہے، یہی سب بات. اس لیے اللہ کے رسول کے دین کے ہر کام میں فائدہ اور حکمت ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جس سے روکا گیا اس میں ہر ایک میں نقصان ہے. لیکن ضروری نہیں کہ میرا علم اتنا ہو کہ وہ نفع نقصان مجھے سمجھ میں آ جائے. ضروری نہیں کہ میری عقل ایسی ہو کہ وہ نفع نقصان میری سمجھ میں آ جائے. جیسے تجربہ بڑھتا جاتا ہے، عقل بڑھتی جاتی ہے، علم بڑھتا جاتا ہے، دل کا نور بڑھتا جاتا ہے، یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. اس واسطے میرے بھائی نفع نقصان کی بات نہیں، بس اللہ کا حکم ہے. خوب سمجھ لو، خوب سمجھ رہا. اگر کوئی تم کو سخت بات ہے
جلی کٹی چبھتی ہوئی بات ہے، سخت بات کا یہ مطلب ہوا بدلے میں تم بھی اسی قدر کہہ سکتے ہو. اگر تم اس سے زیادہ کہو گے تو پھر تم مجرم اور گنہگار نہیں کہو. بات سمجھ میں کچھ اس سے بچپن میں پڑھے ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا. اس کے بچے اور وزیر کے بچے ساتھ کھیل رہے تھے. تو وزیر کے بچوں نے ہارون رشید کے بچے کو ماں کی گالی دی. اور آپ جانتے ہیں یہ بات انسان کو کتنی ناگوار گزرتی ہے. اور ماں کوئی گالی نہیں دی بلکہ اس زمانے کی بڑی ملکہ رانی کو گالی دی. بڑا اصول تھا اس کا. شہزادہ کے لوگ اس کے دل پر چوٹ لگی اور وہ روتا ہوا اپنے باپ ہارون رشید کے پاس گیا. اس وقت اس کے پاس اور بھی وزیر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور شہزادے نے اپنے باپ کو بادشاہ کو کہا کہ فلاں ہے مجھے ماں کی گالی دی. بادشاہ نے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا کہ فلاں وزیر کے بیٹے نے اس کو ماں کی گالی دی ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ بچے کی زبان بھی کروا دی جائے. کسی نے کہا اس کی وزارت چھین لی جائے. غرض اب اپنے حساب سے اپنے دماغ کے اعتبار سے اپنی سوچ اپنی طبیعت کے اعتبار سے وہاں بیٹھے لوگوں نے جواب دیا. کسی نے کچھ کسی نے کچھ. سب کی سننے کے بعد ہارون رشید اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ بیٹا اگر تم معاف کرتے تو تیرے لیے اچھا ہے اور اگر تم معاف نہیں کر سکتا تو تم اس کو ماں کی گالی دے دے. اور یاد رکھ اگر تم آگے بڑھا تو پھر اس کی طرف سے دعویٰ ہوگا اور اس کے مطابق انصاف کیا جائے گا. سمجھا؟ اور دیکھو بھائیوں اکثر و بیشتر برابری ہو نہیں پاتی. اس لیے بس چپ ہی رہتا ہے، خاموشی. یہ مت سوچنا، کبھی مت سوچنا کہ میرے اوپر حاوی ہوتا ہے. کبھی نہیں ہوتا. کوئی آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں جب آپ کمزور ہو دوسروں کے سامنے اپنی احتیاط رکھیں، ناسمجھی کے کام کریں گے تب کوئی حال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سکت سلم ومن سلم نجا. جو خاموش رہا وہ سلامتی میں رہا اور جو سلامتی میں رہا اس نے نجات پائی. نجات پائی بڑا محبوب بن گیا. دنیا میں بہت جھگڑوں سے بچ گیا، بہت جھگڑوں سے بچ گیا، بڑے لفڑوں سے بچ گیا تجربہ میں. تو آخرت کے عذاب سے بچ گیا. چلو
چلنے کا. اچھا، اکثر لوگ کہا کرتے ہیں اللہ رحم فرماوے لوگوں میں بڑی محبت ہے، اللہ رحم فرماوے گناہوں پر بڑی جلن ہے، اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی بات کہنا کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص حقیقتاً یعنی سچ مچ دل کا افسوس ظاہر کرے، اور کوئی شخص حقیقتاً سچ مچ ان ایسے لوگوں پر دل سے مہربان ہو اور دل سے یہ چاہتا ہو کہ یہ برائیاں بھی ختم ہو جائیں، اگر یہ بات تأسفاً اور شفقتاً کہی جائے تو کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی کی باتوں سے بڑی اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر، اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر، اور دوسروں کی نگاہوں میں ان کو کمتر کرنے کے واسطے یہ بات کہتا ہے، تو یہ الزام پہلے اسی پر عائد ہوگا. یعنی یہ کمی کوتاہی اسی پر ہے، اس کے اندر ہے. اگلی بات بھی دھیان سے سنو، اس کی بڑی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ برائی عام ہو رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کو عقل مندی اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے، اعلیٰ درجے کی ہوشیاری. دو رویہ پر کبھی مت اختیار کرو کہ جیسوں لگے ویسی بات بنانے لگے. بقول شخص سے جمنا گئے جمنا داس اور گنگا گئے گنگا داس، یہ بات سمجھ نہیں آئی. مان لو تھوڑی دیر کے لیے دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی. اب ایک آپ کے پاس آتا ہے، اب جی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا. اب میں کیا کہوں؟ جی ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، اور سبھی ساتھ میں میں جانتا ہوں اس کو ایسی حرکتیں کرتا ہے. تم صبر کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب جو وہ بھی ہے وہ بھی آیا، اس نے بھی اپنا چٹھا سنایا، اپنا دکھ سنایا. اب میں کیا دیتا ہوں تو جی ہاں واقعی تمہاری بات صحیح ہے، تم بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہو، تم اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہو، ساری غلطی اس کی ہے. یہ ہے اور کسی بہت سارے سنتے ہیں. تو دو رویہ پر کبھی مت اختیار کرو، یہ سمجھ کر ویسے ہی ہو. مکان لا وجہی فی دنیا، جو شخص دنیا میں دو روحا ہوگا، دو چہروں والا ہوگا، اس کو قیامت میں آگ کی لگام پہنائی جائے. میرے دوستوں پھر سمجھو اور پھر سنو، ہمارا دین ہمیں کتنی اچھی باتیں سکتا ہے، کتنی اچھی تعلیم دیتا ہے. ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں. کھانا کھانے میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، پیٹ سے بھری جاتا ہے. پیشاب پینے میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، پیاس کو پوری کرنے میں. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ آپ سے جوئے سٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرما دیجیے گا ان میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن ان کا نقصان کے نفع سے بڑھ جاتا ہے. یہ ضرور نکالنے خمری والے نہیں سی قرفی ایمان اس کو کبھی منافع للناس وہ اس کو ہمارا کرو بھی نہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر برے سے برے کام میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے. اس سے
اللہ کا حکم ماننے ہی میں ہوں، اس لیے دو حکم پر پڑھتا ہوں۔ ہاں آپ پر کی سچ تو بات یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ اگر اس نے آپ ایسے ہی کیا تھا تو اس کو آپ اس کی غلطی بتاتے ہیں، غلطی تیری ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آیا اس کو بھی کہتے تو نے یہ غلطی کی، تو نے یہ غلط کہا، تو نے یہ غلط کیا، تو اپنے حرکت سے باہر آؤ، تم اپنے حرکت سے باہر آؤ۔ اور اگر اتنا نہیں کہہ سکتے تو کم سے کم خاموش تو رہو، کم سے کم خاموش تو رہو۔ اتنے تو اپنے اندر حوصلہ اور اپنے اندر طاقت رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو دوستوں پوری ہوئی، ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، میں اس کو بتاؤں اور اس مثال سے میں اکثر و بیشتر سمجھاتا ہوں۔ ایک تو ہے سوکھی لکڑی، جب ہم اس میں آگ لگاتے ہیں تو آگ پکڑ لیتی ہے، جل جاتی ہے۔ ایک ایک گیلی لکڑی، اسے آگ میں ڈال دو، جلتی پکڑتی یا نہ معلوم کب پکڑے گی جا گیا۔ ایک تو سوکھی لکڑی اور ایک ہے اس کے اوپر پیٹرول یا مٹی کا تیل ڈال دیا گیا ہے، وہ بہت جلدی آگ پکڑے گی۔ یہ بات آپ کو دیکھیے، مشاہدے دیکھو، یہ ہمارا دل یہ بات سنتا ہے، کبھی اثر زیادہ لیتا ہے، کبھی اثر کم لیتا ہے، کبھی عمل کے لیے تیار ہوتا ہے، کبھی عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بات بالکل صحیح کہی گئی، صحیح انداز میں کہی گئی، خوب سمجھا کے کہی گئی، کسی کی سمجھ میں آئی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، کسی کو پسند آئی، کسی کو پسند نہیں آئی، کسی کے دل میں اثر ہوا، کسی کے دل میں اثر نہیں ہوا۔ اس لیے میرے دوستوں، نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو، اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچو۔ اللہ دل کو ایسا بنا دے گا، ان سب چیزوں کی برکت سے دل ایسا بن جائے گا کہ جو سمجھو، جو سنو گے سمجھو اور عمل کرو، عمل کی توفیق، ہمت اور مجاہدے سے، ہمت اور مشقت برداشت کر کے عمل کرو، عمل آسان ہوتا ہے، اپنی عادت اور مزاج بناؤ۔ اس لیے سوچ تو رہا میں مغرب کی بات بھی کہ یہ مضمون بیان کروں، لیکن دوسرے مضمون میں بات نہ ہو گئی اور یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جب بھی بات کرنے میں تو وقت زیادہ چاہیے، لیکن مختصر سی بات میں آپ سب سمجھ لیتے ہیں۔ معمولات کی پابندی، ذکر کی جو مقدار آپ کو بتائی گئی ہے، قرآن پاک کی تلاوت، مصروف دعائیں، سنتوں پر عمل، یہ اپنی ذات میں بھی عبادت ہے اور بڑا ثواب ہے، اور ہمارے بگڑے ہوئے دل کو بھی سنوارنے والا ہے، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنے والی ہے، ہمارے اندر تقویٰ یعنی اللہ کے احکام پر عمل کی طاقت پیدا کرنے والی ہے۔ طبیعت پر زور ڈال کر معمولات کی پابندی، سب کو میں نے بتایا، نماز پڑھو، ہدایت کی چیز ہے، قرآن پڑھو، ہدایت کی چیز ہے، گناہوں سے بچو، تقویٰ اختیار کرو، اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسان فرمائے، قدم قدم پر اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے ہر کام میں نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چین، سکون کی، عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔